اول منظر اول مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر شہنشاہ ہند کے محل سرا میں موسم بہار کی ایک دوپہر، ظہر کی نماز ادا ہوئے 1.5 گھنٹے کے قریب وقت ہو چکا ہے۔ ستونوں اور محرابوں کے سائے طویل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بیگمیں دوپہر کی استراحت ختم کرنے والی ہیں، معمر خادمائیں دوسرے وقت کے کاموں میں مصروف ہو چکیں، لیکن ابھی رونق اور چہل پہل کا وہ ہنگامہ برپا نہیں ہوا جو مشرقی حکمرانوں کے محل سراؤں کو نشاط طرب کی دنیا بنائے رکھتا ہے۔ ایک کشادہ اور بلند بارہ دری جو حرم کے صحن اور پرانے پائیں باغ کے درمیان واقع ہے، اور پائیں باغ میں ملازمین حرم کے جدید حجرے تعمیر ہو جانے کے باعث اب بیگموں کے استعمال میں نہیں رہی۔ الگ تھلگ اور صحن حرم سے دور ہونے کی وجہ سے نوجوان کنیزوں اور خواصوں کی مرغوب آرام گاہ ہے، جہاں وہ اس وقت بھی بڑی بوڑھیوں کی نظروں اور طعنوں سے محفوظ ہو کر اپنی فراغت کا بقیہ وقت اطمینان اور بے فکری سے گزار رہی ہیں۔ کچھ بیٹھی کھیل رہی ہیں، کچھ شطرنج کی چالوں میں دنیا مافیا سے غافل ہیں۔ ایک طلب والی نے پان دان کھول رکھا ہے، کبھی پان لگا کر کھاتی ہے، کبھی چھالیاں کترتے آرسی میں مسی کی دھڑی کا معائنہ کر لیتی ہے، جنہیں بیگموں سے سلیقے اور سگھڑاپے کی داد ملتی ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی شہرت برقرار رکھنے کی فکر میں سرگرم ہوا رہی ہے، کوئی پرانے دوپٹے کو نئے سرے سے رنگوا کر اس پر لچار ٹانک رہی ہے، جنہیں ملازمانہ زندگی کے سرد و گرم اور گرام باریوں نے بے حس بنا دیا ہے۔ اس کے نزدیک فراغت کا بہترین نیند ہے، لیکن اس مقام کے خلوت کا پورا فائدہ زعفران اور ستارہ اٹھا رہی ہیں۔ چنچل اور منہ پھٹ لڑکیاں ہیں، گانا بجانے کی شوقین، لیکن موسیقی سے زیادہ موسیقی دانوں کے نرت اور چہرے کی کیفیات ادا کرنے سے دلچسپی ہے۔ اس وقت سب بندھنوں سے آزاد ہو کر ستار کے ساتھ گا رہی ہیں، اور پھیپھڑوں کا زور گیت کی نسبت تحسین باہمی میں زیادہ صرف کر رہی ہیں۔ دوسری جانب دلارام، مریدوار اور عنبر ایک کونے میں بیٹھی راز درانہ انداز میں سرگوشیاں کر رہی ہیں۔ دلارام پیڑھی پر بیٹھی اپنے پختہ حسن کے اعتبار سے نہ صرف ہم عضووں میں بلکہ تمام محفل میں نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ لمبی آنکھ، اونچی اور پتلی ناک، اور واضح تھوڑی کہہ رہی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں زندگی کی رو اپنی شدت میں ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دینے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن آنکھوں میں تصورات کا لوچ ظاہر کر رہا ہے کہ بساط سے بڑھ کر سوچ رہی ہے۔ دلارام گفتگو کے دوران میں 1-2 مرتبہ چیں بجیں ہو کر زعفران اور ستارہ کی طرف یوں دیکھتی ہے گویا ان کے شور غل سے پریشان ہے، پر چپ ہو رہتی ہے۔ آخر نہیں رہا جاتا۔ اے ہے توبہ، کیسا گلا پھاڑ پھاڑ کر گا رہی ہیں، کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی؟ مریدوار دلارام کی پہل سے حوصلہ پا کر، دوپہر میں 2 گھڑی کا آرام بھی تو کم بختوں نے حرام کر دیا ہے۔ زعفران، ہم تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ مریدوار صریحاً گھر کا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے، بات کرنی دشوار کر دی ہے، ابھی بیچاری کچھ کہہ رہی ہے نہیں رہی ہیں۔ زعفران، پھر جسے باتیں کرنی ہوں کہیں اور جا بیٹھے۔ عنبر، مگر یہ تان سین کی بچی گائیں گی ضرور۔ زعفران، ستار پر سے چھیڑنے کو تھی، مگر عنبر کو گالی بھلا کیسے سن لے؟ منہ سنبھال کے بات کر عنبر۔ واہ، بڑی آئی کہیں کی گالیاں دینے والی، تو ہی لگتی ہوگی تان سین کی کوئی ہوتی سوتی۔ دلارام، نہیں مانے گی زعفران، پڑ بکے چلی جا رہی ہے، میں جا کر چھوٹی بیگم سے کہہ دوں گی۔ زعفران، اسے تو منع کس نے کیا ہے؟ 1 بار نہیں 1000 بار۔ ستارہ،
مصالحت کے ناصحانہ انداز میں، چلو زعفران، ہمیں جو چلیں باغ میں چل بیٹھتے ہیں۔ زعفران، اتنی مختصر جھڑپ سے دل کا بخار کہاں نکل سکتا ہے؟ اب وہ دن گئے جب کمان چڑھی ہوئی تھی، اب بیگموں سے بات تو کر کے دیکھیں، کوئی منہ بھی نہ لگائے گا۔ دوسری کنیزیں جو اس بحث میں شامل نہیں مگر متوجہ ضرور ہیں، زیر لب تبسم اور اشاروں کنایوں سے زعفران کی جرأت کی داد دیتی ہیں۔ ستارہ، اے ہے زعفران، تم ہی تو جھاڑ کر پیچھے پڑ جایا کرتی ہو۔ ستار زعفران کے ہاتھ سے لے لیتی ہے کہ اسے پھر گانے بجانے کی شغل میں مصروف کر لے۔ زعفران، میں کیوں؟ کسی سے بہت دن ان کی ناز برداریاں کی، اب تو انار کلی کی بہار ہے، ان سے ڈرے میری جوتی۔ دلارام جل کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھہر تو مردار، جو یہ کتر کتر کرتی جیٹ ہی نہ گدی سے کھینچ لوں تو سہی۔ زعفران، ذرا منہ تو بنوا کر آؤ۔ ستارہ زعفران کو لے جانے کے لیے کھینچتی ہے، عنبر اٹھتے ہوئے چڑیل مردار۔ زعفران یہ منہ چڑھا دیتی ہے۔ ستارہ منہ چڑھاتی کو زبردستی کھینچ لے جاتی ہے۔ دوسری کنیزیں بے مشکل اپنی ہنسی روکتی ہیں۔ دلارام اور عنبر خون کے سے گھونٹ پی کر اپنی جگہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اس دوران میں چوسر کھیلنے والی لڑکیوں میں سے ایک کی آواز آتی ہے، کیوں، کیسی رہی؟ شطرنج کھیلنے والیوں میں سے ایک کہتی ہے، اب چلو، کہاں چلتی ہو؟ دلارام، عنبر اور مریدوار ذرا دیر خاموش رہتی ہیں اور پھر رازدارانہ انداز میں سرگوشیاں شروع کر دیتی ہیں۔ مریدوار، دیکھا، میں نہ کہتی تھی، نقشہ ہی بدل گیا۔ عنبر محل کے محل اسی مردار کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ مریدوار، پھر اس میں کسی کا کیا قصور؟ دلارام نے آپ ہی تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ عنبر کسی قدر توقف سے، میں کہتی ہوں، یہ تمہیں چھٹی لینے کی سوجی کیا تھی؟ دلارام، اب مجھے کیا خبر، ذرا سی چھٹی میں رنگ ہی بدل جائے گا۔ مجھے معلوم ہوتا تو بیمار بہن پڑی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم بھی توڑ دیتی، میں پاس نہ پھٹکتی۔ عنبر، بہن کے پیچھے مفت میں اپنی بنی بنائی بات کھو دی۔ دلارام کچھ دیر متفکر انداز میں سر جھکائے بیٹھی رہتی ہے، مگر سان نہ گمان یہ کایا پلٹ ہوئی تو کیوں کر؟ عنبر، ہوتی کیوں کر، رات کو جشن تھا، نادرا نے میدان جو تم سے خالی دیکھا، خوب بن ٹھن کر جا شامل ہوئی۔ مریدوار، نہیں بھائی، ایمان کی کہوں، نادرا تو الگ تھلگ رہتی ہے، اس کی ماں اس کا بناؤ سنگھار کر کے لے گئی تھی۔ عنبر، وہ ایک ہی بات ہے، بیٹی گئی یا ماں لے گئی، ایک تو کم بخت تھی ہی چاند کا ٹکڑا، سونے پر سہاگا ہوا سنگھار، قیامت بن گئی۔ مریدوار، پھر جو گانا وغیرہ سنایا اور جہاں پناہ سے دو ایک چونچلے کیے۔ عنبر، تو جہاں پناہ تو تم جانو، دل رکھنے کو ہر ایک کی تعریف کر ہی دیتے ہیں۔ کہنے لگے، نادرا، تم این مین انار کی کلی معلوم ہوتی ہو۔ مریدوار، اور اس کے گانے اور حاضر جوابی سے خوش ہو کر اپنا موتیوں کا ہار انعام میں بخشا۔ پھر کیا تھا؟ پل بھر میں تمام محل انار کلی کے نام سے گونج اٹھا۔ کافور، پائیں باغ میں سے عنبر، اے مریدوار، اریو ماں پارا۔ دلارام فکر مندی سے مگر بظاہر بے پرواہ بن کر، صاحب عالم بھی جشن میں موجود تھے۔ عنبر جھوم جھوم کر انار کلی کو داد دے رہے تھے۔ کافور، اے اللہ، کہاں مر گئیں یہ نامرادیں؟ راحت کھیل سے سر اٹھا کر، سنا نہیں بے کافور پکار رہی ہے۔ مریدوار سر موڑ کر بے پرواہی سے، کوئی وقت ہے بھی جب نہ پکارتی ہوں؟ کافور، ارے کم بختوں، کان چوڑ لے گئے کیا؟ مریدوار دلارام سے،
جو ہوا سو ہوا اب آئندہ کی کہوں۔ عنبر دل آرام کو متامل دیکھ کر، دم خم باقی ہے کہ دب رہو گی دل آرام اس کل کی چھوکری سے؟ عنبر پھر آخر کیا کرو گی دل آرام سامنے گھورتے ہوئے، ناگن کی دم پر کوئی پاؤں رکھ دے تو وہ کیا کیا کرتی ہے مریدوار؟ آخر کنیزوں کا خواجہ سرا کافور داخل ہوتا ہے، آنکھوں کے نیچے اور باچھوں پر ایسی جھریاں جن سے عیاری ظاہر ہے۔ دل آرام اسے دیکھ کر انگلی ہونٹوں پر رکھ لیتی ہے اور عنبر اور مریدوار کو چپ ہونے کا اشارہ کرتی ہے۔ کافور: ارے مرداروں، اللہ ماریوں، کانوں میں کیا روئی ٹھونس کر بیٹھی ہو؟ چیخ چیخ کر گلا آ گیا، جو کوئی بھی پھوٹے منہ سے ہنکارا بھرے، سائے کہیں کہ کہیں پہنچ گئے۔ عصر کی اذان ہو گئی، نہ حمام تیار کیے، نہ گلاب پاش بھرے، نہ پھول چنگیروں میں رکھے گئے۔ جوان نے گوڑے مارے، کھیلوں کو چولے میں نہ جھونک ڈالوں، نہ دین کی نہ دنیا کی، نہ کام کا ہوش نہ سر پیر کا فکر، دن بھر بیٹی کھیل رہی ہیں اور دل ہی نہیں بھرتا۔ اے تم غارت ہو کم بختوں جیسا، تم نے مجھ بڑھیا کو ستایا ہے۔ کنیزیں سب چیزیں سمیٹ سماٹ کر بھاگ جاتی ہیں۔ دل آرام چلتے چلتے آہستہ سے عنبر سے، دیکھنا آج کی بات کی بھنک بھی کسی کے کان میں نہ پڑے۔ عنبر: نشہ کھاتے رہو۔ کافور دل آرام سے: یہ تم کھڑی کیا مسکوٹ کر رہی ہو؟ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ دل آرام چڑھ کر: سن لیا۔ کافور: سن لیا تو اب کیا کسی اور طرح سمجھانے پر سمجھو گی؟ دل آرام دبے ہوئے غصے سے: دیکھو بھی کافور، ہوش میں رہ کر بات کیا کرو مجھ سے، میں نہ سہوں گی یہ زبانیاں۔ کافور: کیوں، تم میں کون سا سر خواب کا پر لگا ہے؟ کیا اب تک اسی بات پر پھولی ہو کہ کبھی ذل الہی کے حضور میں بار یابی حاصل تھی؟ اس دھوکے میں نہ رہنا، ہو چکی 2.5 پہر کی بادشاہت، اب تو ایک ہی لاٹھی سے ہانکی جاؤ گی۔ میں نہ سہوں گی یہ بد زبانیاں۔ دل آرام وقار سے: بے کفور، میں ذل الہی کی نظروں سے اتر گئی سہی، پر ان کی یاد سے ابھی بھی نہیں اتری۔ کافور دل آرام کی وقار آمیز گفتگو سے کسی قدر مرعوب ہو کر: تو میں نے تمہیں ایسی کیا بری بات کہہ دی کہ بگڑ بیٹھی؟ اتنا ہی کہا تھا نا کہ بیٹی باتیں پھر کسی وقت کر لینا، اب چل کر اپنا کام کرو۔ دل آرام کے چہرے پر حقارت کا ایک خفیف سا تبسم نمودار ہوتا ہے اور وہ استغنا سے سر اٹھائے عنبر اور مریدوار کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہے۔ کافور میدان خالی دیکھ کر آپ ہی آپ بول کر دل کی بھڑاس نکالتا رہ جاتا ہے۔ ذرا سی بات پر ان کے لوگوں کے ماتھوں پر تو بل پڑ جاتے ہیں، وقت پر چیز تیار نہ ملے تو شامت میری آ جاتی ہے۔ لوگوں، یہ تو بڑا غضب ہے کہ زبان ہلاؤ تو گناہ گار بن جاؤ، چپ ہو تو عتاب میں آ جاؤ۔ انارکلی کی ماں داخل ہوتی ہے، سیدھی سادی پریشان ہو جانے والی پختہ عمر عورت جسے محل کی شوخ طبع کنیزیں محض اس وجہ سے نہیں بناتیں کہ سلیم الطبع اور تہذیب کے علاوہ اپنے طور طریقوں اور برتاؤ سے خاندانی عورت معلوم ہوتی ہے۔ ماں: کیوں بے کافور، کیا ہوا؟ کیوں کھول رہی ہو آپ ہی آپ؟ کافور: سنیں، تم نے اس کتامہ دل آرام کی دھمکیاں کے کام تقاضا کیا تو جا کر ذل الہی سے لگائے بجھائے گی۔ میں نے کہا 1 دفعہ نہیں 1000 بار، میری انارکلی کا دم سلامت رہے، میں کیا ایسی بھبکیوں سے سہم جاؤں گی؟ بیٹی کہاں ہے؟ دن بھر کہیں نظر نہیں آئی، آج بیگمیں بھی کئی بار پوچھ بیٹھی ہیں۔ ماں: کیا کہوں؟
مجھے تو اس لڑکی نے پریشان کر دیا ہے، صبح سے کہہ رہی ہوں کہ بیٹی جا بیگموں کو سلام کر، ہنس بول، پر گم سم بیٹھی سنتی ہے، اور رسید ہی نہیں، تم ہی کہو محل سراؤں میں کہیں یوں گزر ہو سکتی ہے؟ کافور: اے ابھی انجان تو ہے، رفتہ رفتہ سیکھ جائے گی۔ ماں ذرا دیر چپ رہ کر کہتی تو تھی تم چلو میں آتی ہوں۔ کافور راز درانہ انداز میں: بیگموں سے ملنے سے بچی کتراتی ہے تو تمہیں اصرار کرنے کی کیا پڑی ہے؟ ذل الہی کی خوشنودی حاصل ہو تو سمجھو سب کچھ ہے۔ ماں فکر مندی سے: پر کے دن تک لگانے بجھانے والے بھی تو طاق میں رہتے ہیں۔ کافور: کسی کو بار یاب ہونے کا موقع ہی کیوں دے؟ ماں خدا جانے کچھ سوچ رہی ہے یا یوں ہی اداس ہے، اتنی ہوتی تو پھر رونا کاہے کا تھا؟ کافور: اے چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے، ادائیں سیکھنے کی اسے حاجت ہی نہیں۔ ماں محل سراؤں میں بے ساختہ ادائیں کم نصیبی کا نشان ہوا کرتی ہیں۔ کافور: خدا نہ کرے تم میرے سپرد جو کر دو بیٹی کو۔ ماں میرے کہے میں ہو بھی۔ کافور: دنوں میں لگا دوں گی پھر سرگوشی میں، بیگمیں بھی منہ ہی دیکھتی رہ جائیں گی۔ ماں چونک کر کافور کو دیکھتی ہے اور پھر اندیشہ ناک نظروں سے ادھر ادھر تک کر انگلی ہونٹوں پر رکھ لیتی ہے۔ کافور: ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ ماں چلنے کو مڑتے ہوئے: نہ بہو اللہ عزت آبرو ہی سے اٹھائے۔ کافور: تم جانو سریلا پرندہ اڑنا نہیں سیکھتا تو تتلیوں سے سر پٹکا کرتا ہے۔ ماں رک کر کافور کو دیکھتی ہے: کیا مطلب؟ کافور سامنے دیکھتے ہوئے: انارکلی داخل ہوتی ہے، 15-16 سال کی نازک اندام لڑکی، جس کی رنگ میں اگر سرخی کی خفیف سی جھلک نہ ہو تو شاید بیمار سمجھی جائے، خد و خال شعراء کے معیار حسن سے بہت مختلف۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہر تخیل پسند کو پھولوں کا خیال ضرور آتا ہے، لیکن مغل اعظم نے اسے جو خطاب دیا اس کے متعلق کئی لوگ کہہ سکتے تھے کہ معنی سے زیادہ الفاظ کے حسن ترکیب کے باعث موضوع معلوم ہوا۔ نمناک آنکھوں میں جیسے حسرتیں بیٹھی جھانک رہی ہیں، یہی اس کی سب سے بڑی کشش ہے۔ انارکلی ملول اور افسردہ نظر آتی ہے اور باوجود کوشش کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ دیر سے سوچ رہی تھی اسے بھلا نہیں سکی۔ ماں: اے لڑکی کہاں رہ گئی تھی تو؟ انارکلی: چلی تو آ رہی ہوں۔ کافور بلائیں لے کر: اے قربان گئی، رات سے تمہیں دیکھنے کو جی ترس رہا ہے، بیٹی کے دیکھوں تو اس چاند سے مکھڑے پر انارکلی کا خطاب بھپتا کیسا ہے؟ انارکلی ایک اداس تبسم سے منہ پھیر لیتی ہے۔ ماں انارکلی کے جواب کے انتظار میں کچھ دیر توقف کر کے: کیسا ہے جی؟ انارکلی: اچھی ہوں۔ کافور: اور بیٹی تم نے سنے اس ہرافہ دل آرام کی باتیں؟ تمہیں انارکلی کا خطاب کیا ملا؟ بس جلی مر رہی ہے، ابھی مجھ سے الجھ پڑی تھی، کہنے لگی تم کس انارکلی پر پھولی پھر رہی ہو، میں اب جو چاہوں ذل الہی سے کرا سکتی ہوں۔ میں نے کہا وہ دن اب تو تمہاری انارکلی کا راج ہے۔ انارکلی چپکی کھڑی، سر جھکائے، انگوٹھے سے انگلیوں کے ناخن ملتی رہتی ہے۔ ماں اس کے جواب کی منتظر رہتی ہے۔ ماں: آج کس سوچ میں پڑی ہوئی ہے تو؟ انارکلی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے: کسی سوچ میں بھی نہیں۔ ماں بگڑ کر: پھر ایسی گم سم کیوں ہے؟ کافور: یوں ہی رات کی تکان ہوگی، جشن بھی تو بڑی دیر تک رہا رات۔ لو میں چلوں، بڑا کام پڑا ہے، نہ جانے وہ اللہ ماریاں کیا کر رہی ہوں گی۔ انارکلی کی بلائیں لے کر خطاب بھی کیا سوچا ہے ذل الہی نے۔ انارکلی: واہ واہ واہ۔ کافور ہنستا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ ماں
کافور کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی بگڑ کر نادرا انارکلی جی اماں ماں دنیا تو انارکلی انارکلی کہتے زبان خوش ہوئے جا رہی ہے اور تجھے اتنی بھی توفیق نہیں کہ تو جھوٹے منہ سے دو بول شکریہ ہی کے کہہ دے. یہ آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ انارکلی سر جھکا کر کچھ بھی نہیں اماں بھی تم کو تو وہم ہو گیا ہے. ماں ہاں آج ہی تو ہوا. انارکلی کبھی نہیں بھی ہوتا جی ہنسنے بولنے کو. ماں بھلا کوئی بات ہے خوشی کے موقع پر نہ ہنسنا نہ بولنا گم سم ہو جانا جو کوئی دیکھے گا 100 نام دھرے گا. انارکلی کسی قدر بگڑ کر اب پڑا. ماں تو بھائی میں تو یوں تم کو ساتھ لے کر بیگموں کے پاس جاتی نہیں خود ہی پڑی آتی رہنا اور نہیں تو اتنی دفعہ کہا بیٹی جی نہیں ہوتا تو دل پر جبر ہی کر کے ذرا ہنس بول لے. دکھاوے کو بندہ کیا کچھ نہیں کرتا. اب تیری سمجھ میں نہ آوے تو جان اور تیرا کام. ماں بگڑ کر چلی جاتی ہے. انارکلی ملول نظروں سے اسے رخصت ہوتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے. میری ماں میں خوش ہونے والا دل کہاں سے لاؤں؟ تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیوں غمگین ہوں؟ ایک کاش میں اپنا دل کسی طرح تمہارے سینے میں رکھ دیتی پھر دیکھتی تم کیسے کہتی ہو تو انارکلی ہے تو خوش کیوں نہیں ہوتی؟ میں کیسے بتاؤں میں انارکلی ہوں میں اسی لیے خوش نہیں ہوتی. تم نہیں سمجھ سکتی میری اماں تم نہیں سمجھ سکتی. جو کنیز بننے کو پیدا ہوئی ہو پھر وہ خوش کیوں ہو؟ وہ تو محبت میں جل مرنے سے بھی ڈرتی ہے. تو وہ ایک شہزادے کی طرف سے اس ڈر کے مارے نظر بھی نہیں اٹھاتی کہ کہیں اس کی آنکھوں میں محبت نہ دیکھ لیں. پھر بتاؤ تو وہ انارکلی ہوئی تو کیا؟ انارکلی پیڑھی پر بیٹھ جاتی ہے اور سر جھکا لیتی ہے. سورج محل کے دوسری طرف ڈھل چکا ہے. بارہ دری میں سے باغ کے جو سرو دکھائی دیتے ہیں ان کی سبزی سیاہ پڑ چکی ہے. ثریا داخل ہوتی ہے. 13 سال کی چلتی ہوئی خوش باش اور چنچل لڑکی نقش انارکلی سے زیادہ اچھے ہیں مگر وہ دلکشی نہیں ہے. محل کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے حالات سن کر بہت سیانی بن چکی ہے مگر نہ تجربہ کاری اور کم عمری کے باعث سیانے پن کو چھپانے کے انداز ابھی نہیں آئے. ثریا تم یہاں ہو بہن نادرا آپا. انارکلی کیوں ثریا پیار سے. چلو نا سب تم کو بار بار پوچھ رہے ہیں. انارکلی افسردہ تبسم سے. انارکلی جو ہوئی. ثریا کیوں آپا؟ انارکلی سچ مچ بھلا کیوں؟ چلنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. ثریا انارکلی کی کمر میں باہیں ڈال کر چپ کیوں ہو باجی؟ انارکلی مسکرا کر ٹالتے ہوئے نہیں تو ننھی. ثریا شوخی سے ننھی تو مان جائے پر شہزادہ سلیم نہیں مانتے باجی. انارکلی چونک کر صاحب عالم تجھ سے ملے تھے؟ کب؟ آج؟ ثریا مزے لے کر آج دوپہر وہ حرم میں آئے تھے میں انہیں راستے میں مل گئی تو لگے کہنے تمہاری انارکلی نظر نہیں آئیں کہاں ہیں وہ آج؟ میں جواب نہ دینے پائی تھی کہ بولے ثریا وہ اتنی چپ اور سب سے الگ کیوں رہتی ہے؟ یہ عادت ہے ان کی یا ان ہی دنوں ان کی بھی یہ حالت ہو گئی ہے؟ پھر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جوش سے پکڑ کر کہنے لگے ثریا کہہ دو میری طرح ان ہی دنوں ان کی یہ حالت ہو گئی ہے. انارکلی پھر تو نے کیا کہا؟ ثریا میں نے کہا آپ کی طرح ان ہی دنوں ان کی یہ حالت ہو گئی ہے. انارکلی کھوئی ہوئی چوکی پر بیٹھ جاتی ہے. بس یہ سنتے ہی ان کا چہرہ گلابی ہو گیا اور خوشی کے جوش میں انہوں نے میری پیشانی کو چوم لیا. انارکلی ثریا کو تکتے ہوئے چوم لیا تیری پیشانی کو؟ ثریا ہاں اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ جلدی سے باہر چلے گئے. انارکلی میرے اللہ صاحب عالم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو جو کچھ کہا کرتی ہے وہ سچ ہے ثریا سوچتے ہوئے پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ثریا انارکلی سے لپٹ کر اور منہ اس کے کان کے قریب لا کر گویا ایک بہت بڑی بات کہنے والی ہے. میری بہن ایک روز ہندوستان کی. انارکلی ایک لخت ثریا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر تن گوش ہو جاتی ہے. چپ ثریا
چپ، دیکھ، سن۔ دونوں کوئی آواز سننے کے لیے کان لگاتی ہیں۔ توقف غیر محدود معلوم ہوتا ہے۔ ثریا: کچھ بھی تو نہیں۔ انارکلی: ہائے کچھ تھا، میرا دل ڈوبا جاتا ہے ثریا۔ میرے کانوں میں کوئی کہہ رہا ہے تو سوختہ اختر ہے نادرا، تو نے مجھے یہ کیا بتا دیا؟ میں نے کیوں تجھ سے یہ پوچھ لیا؟ ثریا: وہ سنو، باہر پیڑ پر کیا بول رہا ہے؟ انارکلی: کاگ۔ ثریا: اب اس شگون پر تو خوش ہو جاؤ، باہیں پھیلا کر، میری اچھی آپا۔ انارکلی ثریا کو گلے لگا کر: میری پیاری ثریا۔ ثریا کے رخسار چومتے چومتے پیشانی چوم لیتی ہے، پھر ایک لک شرما کر سر جھکا لیتی ہے۔ ثریا: تاڑ چکی ہے یہ پیشانی چوم کر، تم شرما کیوں گئی آپا؟ اس لیے کہ صاحب عالم نے بھی۔ انارکلی شرما کر منہ موڑتے ہوئے: میں بھول گئی تھی۔ ثریا گدگدا کر: کتنے مزے کی بھول ہے؟ انارکلی جدھر منہ موڑتی ہے، ثریا مسکراتی ہوئی شوخی سے ادھر ہی جا کھڑی ہوتی ہے، آخر ہنستی ہوئی بہن سے لپٹ جاتی ہے۔ انارکلی اور شرما جاتی ہے اور اپنے آپ کو ثریا سے چھڑا کر بھاگ جاتی ہے۔ ثریا بھی کہکا لگاتی ہوئی پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ پردہ